بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ یہ جو جمعہ گزرا ہے، گزشتہ جمعہ، بلکہ جمعے اور ہفتے کے درمیانی شب میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے DHP، وہاں کی جو غلام نبی بلاک ہے، وہاں میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اب اس پہ جو MS صاحبہ ہیں، ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو آیا، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ رانا صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے غلام نبی بلاک کا، اس سے پہلے بھی غلام نبی بلاک میں جو ہے نا، پچھلے سال جب بارشیں ہوئی تھی تو ان کا پانی تھا وہ وارڈز میں داخل ہو گیا تھا، یعنی کہ سیوریج کے انتظامات بھی کوئی خاص نہیں ہیں۔ تو اس پہ جو ہے نا ہم بات کریں گے آج کی ہماری جو پرائورٹیز ہیں، جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ان کی خوبصورتی تو موجود ہوتی ہے لیکن ان میں سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا DHP جو ہسپتال ہے، وہاں پہ بہت سارے سہولیات کا فقدان بھی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے رانا غلام عارف صاحب۔ رانا غلام عارف صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہیلتھ کی بیٹ بھی کرتے ہیں، تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے میرے خیال میں جو آپ نے ہی سارٹ کیا تھا صدف نقوی صاحبہ کا، پہلے میرے خیال میں وہ سنوا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں بات کرتے ہیں۔ تو صدف نقوی صاحبہ نے جو کہا اس رات کو رانا صاحب وہاں پہنچے اور وہاں پہ فوری طور پہ نے جو سارٹ کیا، تو پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا میڈم بتائیے گا آج کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائنی ڈپارٹمنٹ میں میڈیسن کا اسٹور بنا ہوا تھا، جس سے آپریٹنگ تھیٹر کو ڈیلی کی بیس پہ میڈیسن سپلائی کی جاتی تھی۔ اسی کے اندر کوئی سوئچ اسپارک ہوا ہے، کیونکہ وہ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس لیے فوراً سے آئیڈیا نہیں ہو سکا، لیکن جیسے دھواں نکلتا وہ دیکھا گیا۔ ہمارے ٹیم نے فوراً سے کام کیا ہے، لوگوں کو فوراً سے ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا، اور اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے اپنے فائر ایکسٹنگوشر یوز کر کے آگ بجھانے کی کوشش کی ہے۔ مین وائل 1122 کو بھی کال کر دی گئی ہے، اور 1122 کے آنے سے پہلے ہم سارے پیشنٹ ایویکویٹ گائنی ڈپارٹمنٹ سے کر چکے تھے، اور فوری طور پر آگ پہ قابو پا لیا گیا ہے۔ کوئی بھی جانی اور مالی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا، اور نہ ہی سرکاری ریکارڈ کسی کا نقصان ہوا، الحمدللہ ہر چیز کنٹرول میں۔ اور تاروں سے متعلق ہم ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے لیٹر لکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بلڈنگ کو دوبارہ سے اس کو سروے کریں اور اس کی وائرنگ کو چیک کریں۔ اچھا، اس میں آپ نے پہلے بھی کوئی اقدامات لیے ہیں؟ یہ پہلے بھی انہوں نے لیٹر لکھے ہوئے ہیں، سیم بلڈنگ کو ملٹیپل ٹائم ہم نے پہلے بھی لیٹر لکھے تھے کہ اس کی تاروں کی کوالٹی کو چیک کیا جائے، اور دوبارہ پھر آج لیٹر لکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جی رانا صاحب، آپ نے سنا کہ صدف نقوی صاحبہ نے بتایا کہ 2 بار پہلے بھی وہ اس حوالے سے بات کر چکی ہیں اور خط لکھ چکی ہیں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو۔ رانا صاحب، یہ ہوتا کیوں ہے؟ پہلے تو اس پہ آپ بات کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہماری مزید جو ہیلتھ کی سہولیات ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آخر میں جب یہ بلڈنگ بن رہی تھی، جب یہ اس کی اسیسمنٹ ہوئی ہوگی، اس کی تمام چیزیں ہوں گی، اس کا وزٹ ہوا ہوگا، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ دیکھا ہوگا، اس کو اپروو کیا ہوگا، یہ ہوتا کیوں ہے سر؟ شکریہ ملک صاحب، آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ہمیں دعوت دی ہے، آپ اور پبلک کو اویئر کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ غلام نبی بلاک میں ایسا کیوں ہوا ہے، اور پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بیسکلی یہ غلام نبی بلاک جو ہے، اس سے پہلے یہ بلڈنگ TB ہسپتال کی تھی، اس کو ڈیمولش کر کے تو بنا دیا، اور یہ جیسے بنی کرتے کراتے کئی سالوں کے التوا کے بعد اور سرکاری اداروں کے گرد گھومتی فائلوں اور بہت سارے معاملات کے بعد، ایک بہت عرصے کے بعد، کئی سال بعد پرویز الہی صاحب کے دور میں 10-15 سٹارٹ ہوا تھا، اور اب آ کے یہ مکمل ہوا ہے۔ جو سابق ہمارے وزیر اعلیٰ موجودہ وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے دور میں یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بلڈنگ کا جو چارج ہے وہ گزشتہ سال محکمہ صحت کے حوالے کیا گیا تھا، DHP ہسپتال کے ہینڈ اوور بلڈنگ کی۔ اس وقت بھی جب بلڈنگ یہ مکمل ہو رہی تھی، چونکہ وزیر اعلیٰ اس وقت محسن نقوی صاحب تھے اور ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی صاحب تھے، ان کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ اس بلڈنگ کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے تاکہ وہ محسن نقوی صاحب اس کا افتتاح کر سکے۔ اچھا، اس دوران جتنی تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا، جب جلد بازی میں کام کریں گے تو چیزیں اپ ٹو مارک نہیں ہو سکتی۔ ہوا یہ کہ وہ جلد بازی میں تمام کام کر دیا، جس کا فائدہ جو ہے وہ مقامی جو ٹھیکیدار تھا اس نے بھرپور فائدہ رانا صاحب، یہاں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف ہے، آپ اس پہ بات ضرور کریں۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ جلد بازی میں کام ہوا یا جلدی میں ہوا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام تو اپ ٹو دا مارک ہی ہونا چاہیے، SOPs کے مطابق ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ہم نے کئی جگہ دیکھا کوئی بہت سی عمارتیں ہوتی ہیں جو نا بیفور ٹائم بھی مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ SOPs کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب وائرنگ ہوگی، سیوریج ہو گئی، مطلب یہاں پہ جو وہ اس PC1 بنا، PC1 کے حساب سے اس پہ کام ہوگا، بالکل اس کے حساب سے ہی کام ہوا، لیکن اس میں جو ٹیکنیکل ایشوز تھے وہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ
جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے PMU، انہوں نے اس کو کام کو مانیٹر کر رہے تھے، جلد بازی میں کہہ لیں یا ٹھیکیدار کی غفلت کہہ لیں یا مبینہ لاپرواہی کہہ لیں یا لالچ کہہ لیں، مبینہ طور پہ ہم کہیں گے وہ بلڈنگ اس معیار کے مطابق بنی ہی نہیں. بنی نہیں. پہلی بات اس میں سیوریج مین چیز ہوتی ہے کسی بھی بلڈنگ کی، کہ وہ سیوریج کا پانی اگر سیپیج کرے تو وہ پوری بلڈنگ کو متاثر کر سکتا ہے. گزشتہ سال موسم برسات میں جب بارشیں شروع ہوئی ہیں، پہلی بارش ہوئی تو DH کے ہسپتال کا جو غلام نبی بلاک ہے اس کا جو بیسمنٹ تھا وہ پانی سے بھر گیا. وارڈز کے اندر مریض داخل تھے اور اس وارڈ کے اندر پانی بہ رہا تھا اور پیٹس تھا غالباً، پیٹس وارڈ تھا، بچوں کا وارڈ ہے. اب یہ اس وقت شور مچایا گیا، ٹھیکیدار کو بلایا گیا، انہوں نے جلد بازی میں اس کو کچھ شارٹ کٹ طریقہ نکال کے اس کو سیوریج کا عارضی طور پہ حل تو نکال دیا، لیکن مستقل بنیادوں پہ اس پہ کام ابھی بھی نہیں ہوا. دوسرا واقعہ رونما ہو گیا، ہمیں پتہ لگا کہ جی DH کے ہسپتال کی جو گائنی وارڈ ہے وہاں پہ آگ لگ گئی. اچھا، وہاں پہ آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں وہ دو مختلف ہیں. ہوا کیا کہ آگ صرف میڈیکل سٹور تک محدود رہی، وہاں پہ ایک چھوٹا کمرہ تھا، وارڈ ہے، وہاں پہ بچے اور خواتین ایڈمٹ تھے، لیکن اس کے ساتھ جو سٹور ہے جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ میڈیسن وہاں پہ جاتی تھی، جتنے مریض ہوتے تھے ان کی میڈیسن جاتی تھی اور وہی وہاں پہ ان کو پرووائڈ کی جاتی. اس کمرے میں بہت ساری ان کا آفس کا ریکارڈ بھی ہے یا باقی ڈاکومنٹس بھی موجود تھے، جو کہ وہ کمرہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل جل کر خاکستر سر ہو. اس میں AC، پنکھے، باقی چیزیں تمام میلٹ ہو گئی. وہ بتا رہی تھی میں بتا رہی تھی کہ وائرنگ کے ایشو ہے. اچھا، اب وہاں پہ دو مختلف ایشوز جو ہے نا وہ سننے میں آئے. پہلے تو سازش سادہ الفاظ میں ہمارے کوئی بھی آگ لگتی تو یہ شارٹ سرکٹ کا الزام عائد کر دیا. شارٹ سرکٹ ہوئی کیوں؟ میں نے MS صاحبہ سے بات کی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بلڈنگ کی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں مینیج کی گئی تھی، اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے. خاص طور پہ جو بلڈنگ کے اندر جو وائرنگ ہوئی ہے وہ ناقص کوالٹی کی ہے، اس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. انہوں نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو لیٹر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ لکھا، اور اس دن جب یہ واقعہ ہوا اس دن بھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں آج بھی لیٹر لکھ رہی ہوں کہ اس بلڈنگ کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے تاکہ اس بلڈنگ میں جو کمیاں ہیں اس کو پورا کیا جا سکے. لیٹر لکھ دینا محکمے اپنی ذمہ داری، لیٹر لکھ کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبرہ ہو گئے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. کیا اب تک لیٹر آپ بتا رہے تھے کہ جو آپ کی خبر تھی آپ کے جو سوشل میڈیا پیج پہ چل رہی تھی کہ قائمہ کا DC صاحب نے اس کا نوٹس لیا، اور اچھا اس میں ہوا کیا کہ وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر جو قائمہ کا اس وقت تھے انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے ڈیٹیل میں وزٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ آگ کیوں لگی ہے، کیسے لگی ہے. ڈیفینیٹلی جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو انکوائری بھی بن جاتی ہیں، کمیٹی میں بن جاتی ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے انکوائری کمیٹیوں میں جو اس کا رزلٹ ہے وہ فائلوں میں دب جاتا ہے. کبھی منظر عام پہ کوئی انکوائری رپورٹ بہت کم ہی ہوتے ہیں جو آتے ہیں. اب اس کے علاوہ اس بلڈنگ کے اندر دوسرا جو ہے وہ ریسکیو 1122 کے مطابق جو فائر کا جو انہوں نے اس کو کولنگ کا عمل کیا ہے، آگ بجھانے میں جو کام کیا ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس میں آفس اس سٹور کے اندر AC چل رہا تھا، سٹاف کی ڈیوٹی ختم ہوئی، انہوں نے اس کمرے کو تالا لگایا اور چلے گئے. سوئچ لگا ہوا تھا، AC چل رہا تھا، AC بند نہیں کیا، اور وہ تاریں جو تھی وہ ہیٹ کر گئی، وہ سوئچ میلٹ ہو گیا اور وہ آگ پھیلتی پھیلتی ساتھ کاغذ پڑے تھے اور بہت سی پڑی تھی، فائلز تھی، لکڑی کا فرنیچر تھا، وہ اسے آگ پکڑتی گئی اور سلگتی پورے کمرے کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لی. جب آگ بڑھی تو اسپتال کے اسٹاف کو پتہ لگا کہ یہاں پہ آگ لگی. اگر وہاں کوئی موجود ہوتا کمرے میں تو شاید وہ کسی کو پتہ لگ جاتا تو وہ فوری اس کو کنٹرول کر لیتے. کمرہ بند تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ میری آج بھی بات ہوئی ہے ہسپتال کے کچھ ذمہ داران سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسکلی جو غفلت ہے وہ ایڈمن سٹاف کی ہے. ایڈمن سٹاف کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بلڈنگ میں کہیں بھی کمرہ یا وارڈ ہے یا کوئی سٹور ہے یا کوئی بھی کمرہ ہے، ان کی دفتر کو بند ہو رہا ہے تو اس کی تالے کی چابی تک، کمرے کی لائٹیں بند ہیں، سوئچ بند ہیں، تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. نہیں سر، یہاں بات ٹھیک ہے. اب سیکنڈ یہ ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کریں بات اس پہ، بات آپ کی ٹھیک ہے،
ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دفاتر ہیں جہاں سارا دن بلکہ 24 گھنٹے بھی اے سی چل رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ آگ نہیں لگتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو وائرنگ ہے یا وہ تاریں استعمال کی گئی ہیں, وہ ٹیکنیکل تو ہم اس کو نہیں جانتے اتنا زیادہ, اس کی وہ کوالٹی نہیں, اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے, یعنی کہ وہ ہیٹ برداشت ہی نہیں کر پاتے. جی. تو ایڈمن اسٹاف کے بھی یقینی طور پہ اپنی جگہ پہ مسائل ہوں گے, ان کو بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. غفلت ہے. لیکن سر اب پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 سالوں میں جو ہے نا ڈی ایچ کیو میں بڑا کام ہوا ہے. غلام نبی بلاک بھی بنایا, بہت ساری رینوویشن بھی ہوئی. اچھا, میں آپ کو اس سوال سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے ہفتے کے روز جو ہے نا ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ, ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ اور ڈپٹی ڈائریکٹر PMU, انہوں نے اس بلڈنگ کا معائنہ کیا اور اس کی انکوائری کی. اس انکوائری میں انہوں نے ڈیٹیل تمام لوگوں سے ان کے موقف جاننے کی کوشش کی ہے, تمام کو انکوائریز میں شامل بلوایا ہے, ان سے پوچھا ہے, پوچھ گچھ ہوئی ہے. انکوائری کی رپورٹس ابھی تک سامنے نہیں آئی. اب یہ نہیں پتا کہ وہ آتی ہے سامنے یا نہیں آتی ہے, کس کو وہ ذمہ داران ٹھہراتے ہیں, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن اب یہ انکوائری ہیں, ایک سائڈ سے ڈی صاحب نے بھی کہہ دیا, محکمہ صحت بھی انکوائری کر رہا ہے, دوسری سائڈ پہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو تیسری دفعہ لیٹر لکھ دیا گیا. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی بے حسی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ابھی تک اس پہ نوٹس کیوں نہیں ہوا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ بھی عوام جاننا چاہتی ہے کہ محکمہ بلڈنگ جو ہے وہ کر کیا رہا ہے. اگر ایسی ناقص بلڈنگ ایسے ناقص مٹیریل کے ساتھ تیار ہو رہی ہیں, ان کے خلاف کیا کسی ٹھیکیدار کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ کیا ان کو اس کے بارے کوئی اس کو پوچھنا گوارا کیا گیا؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس پہ ایک انکوائری اور رپورٹ جو بھی بنے وہ سامنے آنی چاہیے. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت سارے پچھلے سال جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ رانا صاحب بتا رہے تھے, ابھی رپورٹ بھی ہوا کہ نیچے جو پیٹس کا وارڈ ہے اس میں پانی بھر گیا تھا اور اب یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا. میرے خیال میں کہ آئندہ کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو بہتر انداز میں بنانے کی ضرورت ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا نخواستہ یہ جس طرح DHQ ہمارا ہاسپٹل ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں مجھے وہاں نظر نہیں آیا کہ وہاں پہ کوئی ہائیڈرنٹس موجود ہوں جو پانی کی سپلائی جو ہے فوری طور پہ وہاں پہ دی جائے. اچھا, اس میں نا میں چونکہ اس دن وہاں موقع پہ موجود تھا تو وہاں پہ وہ 4 بالز جو ہیں, جو 5 بالز ہیں, وہ انہوں نے وہاں پھینکی اور پھینک کے, یہ 5 بال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں آگ لگ جائے وہ بال اندر پھینکے اور اس کو پراپر ہیٹ کیا جائے تو وہ آگ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پانی کا انتظام تو نہیں تھا, لیکن ہمارے پاس 5 بال موجود تھی جو ہم نے وہاں پہ پھینکی ہیں, تو اس سے آگ بجھ گئی ہے. ایسا نہیں ہے ریسکیو کے والوں نے آگ بجھائی ہے, 5 بالز پھینکی ضرور تھی لیکن وہ چلی نہیں. میں نے ریسکیو والوں سے پوچھا کہ اس کے ٹیکنیکلی یہ جو انہوں نے 4 بال استعمال کیے ہیں تو وہ استعمال چلی کیوں نہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ بالز تو انہوں نے استعمال پھینک دی, اس کا استعمال نہیں ان کو آتا تھا. بیسیکلی اسٹاف کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ وہ بالز کو ہٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آگ کو بجھا سکے, بالز پھٹی ہی نہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. رانا صاحب خود وہاں گئے, آپ لوگ وہاں اتفاقاً موجود تھے, آپ گئے اور آپ نے دیکھا بھی صحیح. کیا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ہائیڈرنٹس لگے ہوئے جہاں سے پانی ریسکیو گاڑی نہیں, بالکل نہیں ہے. یہ میں اگر بڑے پلازاز میں حکومت کی جانب سے تو ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں تو ہے, ہمارے چھوٹے شہروں میں ایسی سرکاری بلڈنگز میں فائرز کو بجھانے اس قسم کے واقعات اگر رونما ہو جائیں اس کو بجھانے کے لیے نہ تو آلات موجود ہیں. بعض جگہ پہ اگر پہلے ہوتا تھا پرانے دور میں کہ دفاتر کے باہر یہ بلڈنگز کوئی بھی بنتی تھی اس کے باہر بالٹیاں لٹک رہی ہوتی تھی, اس میں ریس ڈالی ہوتی تھی. اب تو سلنڈرز آ گئے نا, اب سلنڈر آ گئے ہیں. اچھا, وہ سلنڈر بھی کچھ بلڈنگز میں لگے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ بہت اہم بات رانا صاحب نے کی ہے کہ یہ جو فائر بال کی بات کر رہے تھے ابھی, اور وہ اس طرح وہ جو سلنڈرز ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا استعمال بھی وہاں پہ کچھ چیزیں تربیت ہی دینے کی ضرورت ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں تمام طبی مراکز پر. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی جو ہے عملوں کو تربیت یافتہ عملہ جو ہے وہاں ہونا چاہیے, اور اس پہ بھی اداروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم بات کی رانا صاحب نے. اب آگے ہم چلتے. رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو DHQ ہمارا پچھلے دنوں سنا ہے کہ ڈینگی شنگی کے کچھ مریض وغیرہ آئے ہیں, ملیریا بھی بڑھ رہا ہے, سہولیات ٹھیک ہے, گزارا ہے؟ دیکھیے, یہ سہولیات کی بات کرنے سے پہلے میں آج ہی میری بھی بات ہو رہی تھی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں میڈم جو مریم گل صاحب ہیں, ان سے میں نے ابھی بات کی کہ یہ جھنگ میں جو ڈینگی کے مریض ہے اس کی تعداد کتنی ہے. اچھا, اس سے پہلے میری بات ہوئی تھی MS صاحبہ سے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو جھنگ میں اس وقت نا کوئی 7 کے قریب پیشنٹ موجود ہیں. 7 پیشنٹ انہوں نے کہا, جو ہماری DHO صاحبہ ہیں مریم گل صاحبہ, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میں
रवा माह सिर्फ 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 10 छंग के थे, 5 जो थे वो आउट सिटी के थे, एक और था। और इन्होंने एक और बात की कि यहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट जो हुए हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जो हमने डाटा कलेक्ट किया वो 200+ पेशेंट थे डेंगू के आपके मुताबिक? हाँ, मैंने जो अपने कोई मुबैना तौर पर जिनके मुबैना तौर पर उसमें मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए। अच्छा। कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जो फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में चले गए या वहाँ पे फैसलाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अच्छा, वो डाटा इन्होंने बनाया ही नहीं। सही, वो इनके पास आया नहीं। इनके पास आया नहीं, कोशिश ही नहीं ना की। झंग के पेशेंट हैं, उस एरियाज के हैं। इन्होंने कहा जी सारा पेशेंट्स है जिसमें 10 पेशेंट जो हैं वो जेन्युइन थे, बाकी दूसरे जो 6-7 पेशेंट है वो आउटसाइड के थे। अब इन्होंने एक और इसमें एक नया गैप डाल दिया जिसमें कि आवाम को डाउट में कर दिया। कोई भी पेशेंट बीमार हुआ, एडमिट हुआ, उसका टेस्ट हुआ, डेंगू पॉजिटिव आ गया। अब इन्होंने डेंगू पॉजिटिव करने के बाद इन्होंने ना उसको कंसिडर नहीं किया, उसको डाटा में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये NH1 इसका जो पॉजिटिव आ गया है, लेकिन इसकी जो PCR रिपोर्ट है उसमें वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, लिहाजा इसको हम डेंगू कंसिडर नहीं करते, इसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। आप ये देखें कि झंग की बस्ती कल वाली है और 2-3 और यूनियन काउंसिल से मुख्तलिफ एरियाज हैं। झंग के शहरी इलाका है, लारी अड्डे के करीब का एरिया है, वहाँ पर डेंगू के एक घर से 5-5, 7-7 पेशेंट्स एडमिट रहे हैं। और उसके बावजूद अब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास अच्छा, ये सब आपके इल्म में है क्या? कोई स्प्रे वगैरह भी हुआ किया गया? अच्छा, ये इन इलाकों में मतलब मेरी इस हवाले से बात हुई डॉक्टर मरियम गुल साहबा से। उनका ये कहना था कि देखें, डेंगू की जब मीटिंग होती है तो उस वक्त बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे ना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का कोई बंदा नज़र आ रहा है, ना महकमा म्यूनसिपल कमेटी का कोई स्टाफ वहाँ नज़र आ रहा है। अब ये जो स्प्रे करना है या उस इलाके की सफाई करनी है वो तो म्यूनसिपल कमेटी ने करनी है। अगर उन एरियाज में किसी जगह पानी खड़ा है या वहाँ पे कोई टायर की जगह पे किसी टायर में पानी खड़ा है या इनको चीज़ों को, दुकानों को चेक करना है या घरों को चेक करना है, तो वो महकमा एनवायरनमेंट वालों ने चेक करना है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। महकमा सेहत वाहिद इदारा है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ ये बनती है कि उनके हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है तो उन्होंने उसको लेकिन उन्होंने कहा हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का काम तो कर रहे हैं, जबकि हम दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी जिम्मेदारियां हम अदा कर रहे हैं कि हमारी जो टीमें हैं वो पूरा एक हफ्ते से इन तमाम यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं, उनके ऑफिस का स्टाफ वहाँ मौजूद है। स्प्रे, फोक स्प्रे करवाया गया, दूसरा केमिकल वाला जो स्प्रे है वो करवाया गया मुख्तलिफ तमाम मोहल्लों में। इवन के जिस घर से ज़्यादा पेशेंट आए हैं उन घरों में भी उन्होंने स्प्रे करवाया है। सही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब डेली बेसिस पे मुख्तलिफ दुकानों में, घरों में जाके चेक करते हैं कि वहाँ पे जो डेंगू का लार्वा है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन वो उनको नहीं मिला। यानी कि ये काम महकमा एनवायरनमेंट का था, महकमा सेहत कर रहा है। अब इसके अंदर अगली बात जो है मेरी उनसे जो बात हुई है वो कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स का जो डाटा है वो 17 का है, यानी कि उनके हिसाब से डाटा उनके पास उन्होंने कलेक्ट किया वो ये है। आमतौर पे क्या आप समझते हैं कि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बिल्डिंग में मसाइल की और सेहत की सहूलियत के फुकदान की। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं राना साहब। अब अगर हम मलबा तो डाल देते हैं महकमा सेहत पे, जी ये उनकी कोताही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये महकमा सेहत का मसला है? मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे ये उस डिपार्टमेंट का मसला है, महकमा बिल्डिंग का, जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी। आप इसमें बिल्कुल, ये महकमा बिल्डिंग वालों का भी देखें, जहाँ पे देखिए जी एक डॉक्टर है, उसको नहीं पता होगा कि इसकी तार कितने होनी चाहिए, इसकी यानी कि तार कैसी होनी चाहिए, इसमें मटेरियल कैसा लगा है, इसका सेवरेज कितना ऊंचा नीचा होना चाहिए। डॉक्टर को इस बात का नहीं पता होगा। मलिक साहब, मैं इस बात से आपकी एग्री नहीं करता, क्योंकि हम थोड़ा सा ना गैर जिम्मेदाराना गुजारा करते हैं। देखें, हम अपने घर के अंदर चीज़ें जब घर बनाते हैं उसकी चीज़ों को मेंटेन भी रखते हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। हमारे यहाँ पे गफलत का मुजाहरा किया जाता है, लापरवाही की जाती है कि कोई बात नहीं, मेरे कौन सा मेरे घर की चीज़ है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारी आवाम की और आपकी सबकी प्रॉपर्टी है। इसकी हिफाजत भी हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम उन इदारों में बैठ के काम कर रहे हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, तो हम इन इदारों की वजह से, हमें इन इदारों की, इनकी बिल्डिंग्स की, इनकी चीज़ों की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। हम इससे मुबर्रा नहीं हो सकते। लेकिन जो असल फॉल्ट है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का ही है कि देखें, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एक्शन से लेके
SDO صاحب بھی ہیں, اوورسیئرز ہیں, دیگر اسٹاف ہے, تو جو ٹھیکیدار بھی ہے ہیں, کہ مطلب یہ تمام انوالو ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو چیک کرنے میں, اور یہ ضروری بھی ہے. اور جو ان کی فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے, یہ جو ایسٹیمیٹ ان کا بنا ہوتا ہے, اس میں تمام اس کو اب وہ مطابق چیزوں PC1 کو پہلے بنتا ہے, PC1 کے بعد اپروو ہوتا انہوں ہے, نے PC1 اس حساب سے چلتے ہیں. پوری ڈیٹیل کو ایک ایک کو چیک کر کے اس کے اچھا مطابق اس میں تھوڑا اس سا کی نا میں آپ کوالٹی کو کو ایک دیکھنا سسٹم بھی بتا دوں. یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے PC1 بنتا ہے, PC2 بنتا ہے, پھر PC4 بنتا ہے, یعنی کہ اس کی آخر تک چیک اینڈ بیلنس کاغذی طور پر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ PC5 تک یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں میرے خیال میں شاید ان چیزوں میں توجہ نہیں دی جاتی. یہ انکوائری بہت ضروری ہے, اور میرے خیال میں اس کے ذمہ داران پہ جو بھی ہوں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلاں محکمہ ذمہ دار ہے یا فلاں شخصیت ذمہ دار ہے, نہ ہمیں اس کے بعد میں علم ہے, نہ ہی ہم ٹیکنیکل لوگ ہیں. لیکن یہ چیز ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ پچھلی سال یہاں پہ بارش کا پانی سیوریج کا مسئلہ بنا, اس بار یہاں سافٹ شیڈول کا مسئلہ بنا. تو طبی مراکز یا صحت کے مراکز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مریض موجود ہوتے ہیں جو فوری طور پر حرکت کرنے کے قابل نہیں بھی ہو سکتے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو بہت زیادہ قریب سے اور بالکل ترتیب سے دیکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے مسائل میں کمی ہو سکے. اب پھر بارشوں کا سیزن آ رہا ہے, مونسون آ رہی ہے, تو کیا ہم پھر ایک بار پھر دیکھیں گے کہ اسی طرح وارڈز میں پانی داخل ہو گیا؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس پہ بہتر انداز میں آئندہ آنے والے دنوں میں کام ہوگا. اچھا ملک صاحب, میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم بات تو کرتے ہیں بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی, کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یہ تمام چیزوں کو چیک کرنا. اب مجھے یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, کیا جھنگ کے اندر بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس صرف ایک ہی ٹھیکیدار ہے جو قابل ہے؟ نہیں میں آپ کو کلیئر کر دوں نا سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں میں آپ کو تھوڑا کلیئر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غلام نبی بلاک کی بلڈنگ انہوں نے بنائی, اس کے بعد نئی جو میڈیکل ایمرجنسی بنی ہے, حالانکہ وہ بنی تو کارڈک ایمرجنسی, وہ بلڈنگ انہوں نے بنائی. اس کے بعد سن لینا, میں آپ سن لیں میری بات سنیں, مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی. ہم کسی شخصیت کو اسپیسیفک نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ اگر کسی شخصیت کو ہم اسپیسیفک کریں گے تو یقینی طور پر اس شخصیت کا جواب دینا بھی بنتا ہے, اس سے ہمیں موقف بھی لینا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم اس پہ صرف بات کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کی حد تک, ہم پھر شخصیت پہ یہاں پہ نہیں جائیں گے, اور نہ ہی ہم شخصیت کے بارے سے بات کریں. نہیں, ہم شخصیت کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ ابھی آگے چونکہ ہمارا یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ محکمہ صحت کی تمام بلڈنگ, پنجاب گورنمنٹ نے جو یہ BHUs کی ری ویمپنگ دوبارہ سے سٹارٹ کی ہے, ضلع جھنگ میں تمام کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. اب کیا جھنگ کے اندر ایک ہی ٹھیکیدار ہے کہ محکمہ صحت کی تمام بلڈنگ اس میں کر رہی ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ڈپٹی کمشنر جھنگ کو چاہیے کہ وہ ایک بلڈنگ میں اگر اتنے فالٹس آ رہے ہیں, محکمہ بلڈنگ والے اس پہ نوٹس نہیں لے رہے اور مزید اس پہ سے کام بھی لے رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. باقی بلڈنگز کو آج بھی ٹائم ہے کہ وہ تمام بلڈنگز کی جو مینٹیننس ہو رہی ہے, جو کام ہو رہا ہے, اس کی کوالٹی کو چیک کریں. یہ بات القرآن صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم یقیناً آنے والے دنوں میں مزید بھی بات کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہ اپنی معلومات کے مطابق کرتے ہیں, لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی ادارہ کوئی شخصیت اس پہ بات کرنا چاہیے, تو بالکل وہ آ کے ہمارے پلیٹ فارم پہ بات بھی کر سکتی ہے, اور ان کا موقع بھی منور اس انداز میں پیش کیا جائے گا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بڑے قریب سے اور بڑی ترتیب کے ساتھ دیکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, اور وہ انسانی جانیں جو بعض اوقات ایسے مریض DHQ میں موجود ہوتے ہیں جو ذاتی طور پر خود بھی حرکت نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں ان آنے والے دنوں میں جب بارشوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے, میرے خیال میں اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور اداروں کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا مجھے اور رانا صاحب کو اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.